وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ آل عمران درس نمبر 315 آیت نمبر 164 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم ایک بے جان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 164. لقد من اللہ، یقیناً احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ، اذ بعث فیہم رسولاً، جب بھجوایا ان میں سے رسول، من انفسہم، ان میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور دانائی. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے بے شک وہ صریح گمراہی میں تھے. آج کی آیت اہم ہے اور اس میں ایک تو رسول کی حیثیت جو ہے، اہمیت کیا ہے، پھر رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ کیا ہیں. اور یہ دو بڑے بڑے مباحث ہیں. لیکن دیکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے، شعور سنبھالتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اندھیرے میں ہوتا ہے. اندھیرے سے میری مراد یہ ہے، یہ 3 جملے یہ میں کہہ دوں پھر تفصیل کر دوں. انسان اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. انسان جو ہے بیمار ہوتا ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے. انسان بے جان ہوتا ہے، اس کو زندگی چاہیے، زندہ ہونا چاہیے. اسے مردہ ہوتا ہے، زندہ ہونا چاہیے. بیمار ہوتا ہے، صحت یاب ہونا چاہیے، شفا ہونی چاہیے. اندھیرے میں ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے. دیکھیں، انسان واحد ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی ہدایت باہر سے دی ہے.
روح میں ہماری اگرچہ فطرت اسلام کے مطابق ہے اور ہر بچہ اسلام کی فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، لیکن جو یہ بڑا ہوتا ہے تو وہ فطرتی یعنی اس کو باہر نکالنے کے لیے پھر اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطری جو ہدایت ہے اس کو جلا بخشنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات کہوں، انسان کی جو فطرت ہے وہ صحیح ہے، یعنی ایک گٹھلی ہے آم کی، مثال کے طور پہ اس کو یعنی بالکل صحیح گٹھلی ہے، سڑی ہوئی نہیں ہے، تندرست ہے اور ٹھیک گٹھلی ہے، بیج، لیکن اس سے درخت بنانے کے لیے اس کو زمین کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے خوب اس کی تربیت کی ضرورت ہے پودے کی، اس کے بعد اس سے ایک تناور درخت بن سکتا ہے اور تبھی اس پر پھل آ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو زمین نہ ملے، اس کو پانی نہ ملے، مناسب دیکھ بھال نہ ہو تو پھر یہ گٹھلی ہی رہتی ہے، اور پھر یہ ہوتی ہے گٹھلی سڑ جاتی ہے۔ یعنی انسان پیدائش کے وقت تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی ہدایت سے فائدہ نہ لے تو اس کے دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو اعمال یہ پھر کرتا ہے نا، ہدایت سے فائدہ نہیں لیتا اور مزکی سے تزکیہ نہیں کرواتا، تو پھر یہ ہے کہ اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا علاج یعنی ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ انسان اگر آسمانی ہدایت سے دیدہ دانستہ اعراض کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو آج کی جو آیت ہے یہ اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل مضمون ہے، رسول کی اہمیت۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم رسول کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ رسول کی اہمیت ہماری یعنی آپ دیکھ لیں کیا اہمیت ہے۔ رسول کی کوئی عملی نمونہ جو ہمارے پاس موجود ہے یا قرآن، اس سے ہم کوئی فائدہ تو نہیں لے رہے۔ یعنی اس کے یعنی ہدایت جو ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بنا رہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے۔ تو رسول کی تو بڑی عظیم الشان ڈیوٹیاں ہیں اور بڑے عظیم الشان کام ہیں، اس سے آپ فائدہ لیں گے تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے۔ اس میں تمہاری زندگی ہے، بات ماننے میں تمہاری زندگی ہے۔ ہم تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اپنی منوانا چاہتے ہیں، اپنی مانتے ہیں، نفس کی مانتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات تو ہمیں بڑی شاق گزرتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، بڑا گراں گزرتا ہے۔ وہ ایک سجدہ وہ ہمیں بڑا گراں گزرتا ہے، جو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے تو یعنی ہم میں سے ہر ایک جو ہے روزانہ درجنوں سجدے لگا رہے، لیکن جو سجدہ ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو رسول کی اہمیت کا پتہ بتا رہا ہوں۔ لیکن رسول کے ساتھ ہی ساری باتیں وابستہ ہیں۔ کتاب یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول کی ذات میں یہ ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ رسول ہی سے ہم نے
تعلق چھوڑ دیا ہے، توڑ دیا ہے، اور تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول سے ٹوٹے رہنے میں ہم عافیت سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ کافرانہ الفاظ ہیں۔ ایسا شخص جو ہے یہ تو کفر کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے جو رسول سے اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح گمراہ کہا ہے، فقط ضل ضلالا مبینا من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ جس نے بھی رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو آگ میں داخل کروں گا، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ سپنے نہ دیکھیں بخشش کے اور مغفرت کے اور جنت کے خواہ مخواہ میں، دیکھیں اس کے لیے کوئی اصول اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ آپ رسول کی ذات کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں عملی طور پہ۔ آپ کا قبلہ کعبہ محبوب مقصود اور مطلوب تو دنیا بن گئی ہے۔ آپ حب دنیا، حب مال میں گرفتار ہیں، حب جاہ، حب مال، حب اولاد، اس میں آپ گرفتار ہیں۔ آپ کا کیا واسطہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ کی وحدانیت سے اور رسول کی اطاعت سے؟ ہمارا کوئی واسطہ تو نہیں ہے۔ بڑی ایسی باتیں ہیں جو خطرناک باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ٹوٹا ہوا ہے، رسول سے ہمارا تعلق پیروی کا ٹوٹا ہوا ہے، اور آخرت فراموش ہے۔ ہم آخرت کو ہم یقینی نہیں ہے، فراموش کی کیا بات ہے، یقینی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، جنت ہے، دوزخ ہے، کسی بات پر ہمیں یقین کامل کیا، یقین ادنا بھی حاصل نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ دعائیں مانگتے رہے نا جنت کی، آپ کی ساری کوششیں تو ظاہر کے لیے ہیں، آپ تو ظاہر پہ لٹو ہیں۔ تو وقت تو گزر جائے گا، لیکن ایک وقت پھر ایسا آئے گا جب علاج نہیں ہوگا۔ آج مہلت ہے، علاج کا وقت ہے، علاج ہو سکتا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم۔ تو دیکھیں خالی خولی باتیں بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی خولی باتیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو عمل درکار ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ کوشش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت سے فرما دیا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو بس وہی کچھ ہوگا آخرت میں جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس نے کس کے لیے کوشش کی، کیا کوشش کی، یہ بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ ہماری کوششیں تو ظاہر کے لیے ہیں، دنیا کے لیے ہیں، ہم تو ظاہر کی فکر میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ ظاہر کی فکر نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں خبردار کیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر جو ہے، زیادہ کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔
ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورہ تکاثر ساری آپ کے لیے ہے، میرے لیے۔ زیادہ کی حوث نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اے مسلمانوں، اے برائے نام مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، زیادہ کی حوث نے تمہیں اصل میں یہ ہے نا کہ ہم اب سورہ تکاثر پہ پڑھ رہا ہوں، 100% میرا یقین ہے کہ یہ ہم اپنے اوپر فٹ نہیں کرتے، یہ ہم کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے ہے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، ابھی روزے رکھے ہیں، سال میں 1 مہینے ہم بھوکے پیاسے رہے۔ یہ آیت، یہ صورت تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کے لیے ہوگی، ہندوؤں کے لیے ہوگی، عیسائیوں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن اس میں تو علم الیقین کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو عین الیقین کی بات ہو رہی ہے، ہمیں تو علم یقین بھی نہیں ہے۔ یقین کا پہلا درجہ علم الیقین ہے، پھر حق الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے۔ ان 3 درجوں میں سے کوئی درجہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ علم یقین حاصل ہو سکتا ہے، پیغمبر کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس پہ ہم یقین کر لیں۔ علم الیقین ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ دور سے آگ جل رہی ہے، یعنی آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیچے کچھ آگ جل رہی ہے جس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ آگ نظر نہیں آ رہی آپ کو، یہ علامات وعلامات اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو پیدائش ہے، جو خلق السماوات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الاخری لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، ہمیں نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، یہ ساری نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا بھی یقین نہیں ہے، ہمیں تو اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک کٹھن داستان ہے، بڑی دکھ بھری داستان ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم من حیث الامت، یہ رونا میں نہ روتا اگر صورتحال ٹھیک ہوتی۔ امت جل رہی ہے اور ایک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہے، ختم ہے، تقریباً امت تو ہے نہیں، ختم ہے۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، لیکن تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک صورتحال ایسی ہے جو بالکل ہونی نہیں چاہیے تھی ایسی، لیکن ایسی ہو چکی ہے۔ ہم لوگ بھٹک چکے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم خود اپنا، یعنی اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، تبدیلی، اور تبدیلی لائیں گے تو پھر ہماری حالت بدل سکتی ہے۔ تبدیلی ہم نے ارادہ نہ کیا تبدیلی کا، اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی، تو قانون خداوندی یہ ہے کہ آپ میں پھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ قوم کی حالت بدلتا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تو بہرحال میں تو مرثیہ پڑھ رہا ہوں امت مسلمہ کا، اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہے کہ میری کون سی باتیں حقیقت کے خلاف ہیں، یا میں دروغ گوئی کا سہارا لے رہا ہوں، یا آپ کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، دیکھیں ایک قوم مر رہی ہے، ایک مسیحا آ جائے تو یہ احسان نہیں ہے؟ اور یہ آیت نمبر 164 یہ آج کے لیے ہے، آج امت مسلمہ کے لیے ہے۔ یہ بات
نوٹ کر لیں آپ، قرآن کو آپ واقعات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش تو کریں، لیکن اس کو اب آپ آج اپنے لیے یعنی اپنے لیے اس کو ایک نصیحت قرار دیں۔ آج امت مسلمہ نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ OIC موجود ہے نا، لیکن وہ جو ہے تمغے دے رہے ہیں۔ عرب کے بادشاہ جو ہے مودی جی کو بلا کے ان کو اپنے ملک کا اونچا ایوارڈ دے رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کا دشمن ہے ان کو اونچا ایوارڈ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو آج ایسی صورت ہے کہ ہم یعنی مر چکے ہیں، لیکن یہ موت ایسی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ زندہ نہ ہو سکے۔ اس میں حیات آ سکتی ہے، یہ زندہ ہو سکتی ہے جب یہ رسول کو قبول کر لے، رسول پر ایمان لے آئے، ان کی دعوت کو لبیک کہہ دے، قرآن کو ہدایت سمجھے اور قرآن سے ہدایت لینا شروع کر دے، رسول کو مزکی سمجھے، اس سے اپنا تزکیہ کروائے، اس رسول کو استاد سمجھے، اس سے کتاب سمجھے، رسول کو حکیم سمجھے، اس سے حکمت کی باتیں آپ جانیں۔ دیکھیں حکمت کی باتیں تو بیان کی ہیں، ہمیں تو بالکل یقین نہیں ہے۔ احادیث کا تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، صحیح احادیث کا، لیکن مجال ہے کہ ہمیں اس پر یقین ہو۔ ہمارا تو دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے راستہ غلط ہو گیا ہے، گمراہ۔ رسول آئے اس لیے کہ ہمیں اس نے بتایا کہ تمہارا یہ دنیا تمہارا گھر نہیں ہے رہنے کا۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں۔ آپ یہاں بڑے شوق سے اپنے کوٹھیاں، محل نما مکانات اور یعنی ہر آسائش ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنے لیے محل بنوا رہے، مکان بنوا رہے، محل بنوا رہے۔ ضرورت کے مطابق دیکھیں ساری چیزیں ہونی چاہیے، ضرورت کے مطابق، لیکن ہم تو اس سے آگے بڑھ گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہم رہیں گے، ہماری اعلیٰ اولاد رہے گی، ہمارا نام رہے گا، یہ گھر ہے۔ رہنے کی جگہ ہم نے دنیا کو سمجھ لیا ہے، ساری کوششیں ہی دنیا کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ساری سوچیں، ساری فکریں ہی دنیا کی ہیں، یہ بھی آپ نے سوچنا ہوگا۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا میں وہ کہہ رہا تھا، احسان کا کہہ رہا تھا، ہم بیمار ہیں اس وقت، من حیث القوم، بے جان ہیں، مردہ ہیں، گمراہ ہیں، لیکن اب ہمیں ضرورت ہے ایک مسیحا کی، اور مسیحا موجود ہے، اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ تو رسول کی دعوت کو قبول کرنے کی ضرورت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہ درس پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کے ویورشپ آپ دیکھیں، میں تو آپ کو روتا رہتا ہوں نا کہ اس کو کوئی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ بس وہ تھوڑا سا کلک کریں گے، کوئی جذباتی بیان ہوگا، کوئی شعلہ بیانی ہوگی، کوئی اختلافات کی بات ہوگی، کچھ فروعیات کی بات ہوگی، تو لوگ اس کو شوق سے سنیں گے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب کوئی ٹھنڈے دماغ سے بات کر رہا ہے، آرام سے بات کر رہا ہے، بنا جذبات کے بات کر رہا ہے، تو وہ بس پھر اس میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ہمیں تو شعلہ بیان خطیب چاہیے۔ آج کل یعنی ایک ایسا ٹرینڈ ہے، شعلہ بیانی جو ہے یہ بعض خطبہ کا ایک وصف ہے، وہ مشہور ہی اسی سے ہیں
اور شعلہ بیانی اور یہ فرقہ واریت، اس میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ بھئی یہ کس فرقے کی بات ہو رہی ہے، کس کے خلاف بات ہو رہی ہے اور کس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کے جو ہے زیادہ سننے والے ہیں۔ ہماری بات تو سنتے ہیں بھئی یہ تو بالکل ٹھنڈا ٹھار ہے، چھوڑو اس کو، آگے بڑھو۔ ویورز جو آتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ویور کیا ہیں؟ کلک کیا، بیان پہ کلک کیا، نہیں آیا سمجھ، بس چلو آگے ٹرولنگ کرو، کوئی مزیدار کلپ دیکھو، فنی دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، کوئی مشاعرہ دیکھو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت امت جو ہے وہ گمراہ ہے، بے جان ہے، بیمار ہے، اور اس کو اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی، اس کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے خود کرنی ہیں، اب زندہ بھی خود ہونا ہے، روشنی بھی ڈھونڈنی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، فائدہ ہم نہیں لے رہے۔ یہ تو نہیں کہ کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نیا مسیحا آئے گا، مسیحا تو موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب موجود ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، روشنی والا آ گیا ہے، جو تمہیں روشنی دے گا، جو میں تمہیں نور کی طرف رہنمائی کرے گا، اور کتاب ہے، واضح کتاب، یہ وہ کتاب ہے جو بالکل اصل حالت میں موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک خوراک موجود ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کھائیں گے آپ تب جب آپ ضرورت محسوس کریں، ہم تو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، ہم تو ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھجوایا اس نے انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کے احکامات، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں وہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن
كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔